آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراضات ہوئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اعتراضات ہوئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء تاریخ میں جو گزرے ہیں، تابعین، تو پھر باقی لوگ کیا بیچتے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے ہم تو خیر اس میں ہیں بھی نہیں، اہل علم میں ہم لوگ نہیں ہیں۔ حضرت فرماتے تھے جب ان کو ہی نہیں بخشا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں اور میں ابھی ایمان لے آتا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہا جادو ہے، بتائیے اب آپ، میرے مٹھی میں کیا ہے؟ ابو جہل کہہ رہے اگر آپ فرما دیں گے میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بتاؤں یا خود مٹھی والی چیز بتائے؟ تو پھر تو پکا ایمان لے آیا۔ دیکھیے ذرا اگر اس پر ہم سوتے وقت غور کریں نا کہ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین لاتے تھے اور جان دیتے تھے، جہاں 360 بت کا منع ہوا اور جہاں اللہ تعالیٰ کے وجود کا بتا کر اور اس پر ایمان لانے کا کہا گیا، سب دشمن ہو گئے۔ دشمن بھی کیسے کتنے ستائے گئے آپ دیکھیے، نفس، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے یہ جادو ہے؟ تو آپ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کنکریاں جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھنے لگی، کنکریاں چھوڑ کر بھاگا۔ آخر میں تاریخ کتنی بھیانک ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کی کتنی مخالفت ہوئی، سب آپ کے سامنے نا بھائی، حق کی مخالفت۔ حضرت یوسف علیہ السلام، گنتے چلے جاؤں جو اعتراض کر، حضرت شعیب علیہ السلام، نابتول کی کمی بار بار فرماتے تھے، اکڑتے تھے تو آسمان گرا دینا ہم پر۔ دیکھیے قرآن شریف کی تفسیر میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں نا، ہم تو ادب سے نام لیں گے تو آپ گرا دینا آسمان، ہمارے پر پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ارے آخر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، گرمی کا عذاب آیا، گھر سے باہر نکل آئے، حالت سب کی خراب، دیکھا کہ ایک صاحبان سامنے موجود ہے، اور صاحبان کے نیچے چلے گئے، اب بس سب کام بن گیا، صاحبان سے آگ برسی، سب کو جھلس کے رکھ دیا۔ فرعون کا انجام ایسا اللہ نے کیا کہ اس کی لاش کو قیامت تک اللہ نے رکھ دیا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے فرعون ہر وقت ہوتے ہیں، آپ سوچو یہ ابھی جس علاقے میں گیا ذرا غور سے سننا، اتنا اب تک شدید غم ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک فلاں منسٹر ہے اور ہندو، اور اب تک بہت بڑی تعداد میں چرچ یہ مندر بنوا چکا، قیمتی گردوارہ مسلمان بنا کر دے، مندر بنا کر دے، چرچ بنا کر دے، تو رونا ہے یا نہیں رونا؟ اور اس فرعون سے سبق نہیں لیا؟ پورا قرآن میں واقعہ ہے کہ 12 راستے بن گئے، آپ عصا ماری ہے، یہ جادو تھا یہ یا معجزہ تھا؟ معجزہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر پہنچا چاہتا تھا، سب گھبرا گئے تھے، اللہ نے حکم دیا 12 راستے بن گئے، سب اس کے اندر چلے گئے، دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، سب پریشان کہ اس ساتھی کا کیا، اس ساتھی کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کھڑکیاں بنا دی، ایسا ہو گیا دریا جیسے دیوار ہو، دیوار میں کھڑکی ہو، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر جا رہے ہیں، وہاں پہنچے تو فرعون کے لشکر رک گیا کہ ہمارے لیے تو ہے، اسی لیے تب ان کو جا کے پکڑے ہم، اللہ کا حکم دیکھو، وہاں دیوار بن گئی، یا اللہ کا حکم ہوا مل جا، سب ڈوب گئے۔ فرعون کو اللہ نے رکھا قیامت تک۔ اب یہ جو فرعون ہے اس وقت سے کہ اب تک جو فرعون ہے، چھوٹے فرعون، آپ فیصلہ کر لو کہ انہوں نے سبق لیا۔ 40 سال پرانا اللہ کا گھر اس کو گرانے کے لیے اگر کوئی کہے تو پھر تو مر جانا ہی بہتر ہے نا۔ ابھی میں 24 گھنٹے نہیں ہوئے میں آیا ہوں، چلو آپ 36 گھنٹے گن لو، انہوں نے بتایا کہ کئی مندر بنا چکے ہیں اگرچہ خالی ہیں۔ تھانہ بولا خان جانا ہوا، بیان کے بعد کھانا تھا تو سامنے مدرسے میں کھانا تھا، پیسے ہم اپنے خود دیتے ہیں الحمدللہ۔ جب کھانا کھا کے میں سیڑھیاں نیچے اترا تو سامنے اتنی بڑی بلڈنگ ایسے چوڑائی میں، اتنی خوبصورت کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا عمارت ہے؟ تھانہ بولا خان کا مندر ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے خرچہ ہوا اس پر۔ میں نے فوراً پوچھا کہ معیشت کا سب ہندوؤں کے کنٹرول میں ہے، جہاں کچھ ہو جائے نا ساری دنیا ہنگامہ کھڑا کر دے گی پاکستان کے لیے، اور وہاں جو مسلمانوں پر اذیتیں دی جا رہی ہیں وہاں سب خاموش ہیں۔ برما میں آپ کو پتا ہے آج تک کبھی سیاست کی بات نہیں سنی ہوگی، میں فرعونیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ جب سے سنا ہے مسجد کا اتنا دل میں بوجھ ہے، اتنا دل میں بوجھ ہے، کیا پوچھو مت آپ، اتنا بوجھ ہے۔ مندر کھڑے ہو رہے ہیں، گردوارہ کتنے کروڑ روپے میں بنا ہے، ایک مسجد بنائی حکومت نے تو بتا دیں آپ، ایک بنائی ہو تو بتا دیں، حالانکہ حکومت کا کام ہے یہ۔ اور پھر کسی کی پراپرٹی بھی نہیں ہے، باغ ہے، اگر پراپرٹی بھی ہو تو 40 سال تک خاموش، اور ابھی سب کو اس کی فکر لگ گئی سے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ حضرت فضل الرحیم گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خادم ہے، حضرت ہمیں کیا ہو گیا؟ کہ حضرت انگریز وائسرا آیا ہے، تو کبھی پریشان کیا ہو رہے ہو؟ میں نے سمجھا میری رضائی میں جوں نکلی ہے جی۔ اور آج دنیا داری میں تو انگریز وائسرا آیا، باتیں کی کہ اب میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کر دیں، تو فرمایا نصیحت یہ کرتا ہوں کبھی ظلم نہیں کرنا۔ انگریز کو نصیحت فرما رہے ہیں، ظلم سے تختہ جو ہے نا تمہارا تخت وہ تختہ ہو جائے گا، ایسا معاملہ ہے۔ اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا، اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ اس مسجد نے کیا بگاڑا ہے یہ تو پہلے بتاؤ، تمہارا کیا تکلیف تمہیں پہنچائی ہے؟ ہمارا فرض ہے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنا، ہمارا فرض یہ نہیں کہ ہم گالیاں دیتے رہیں، سب اخبار چاٹتے رہیں،
یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ سے رونا ہے کہ آج ہمارے یہ حالت ہو گئی ہمارے ملک میں، مسجد بنانے کے بجائے اور الٹا مسجدیں گرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. وہ آپ بھی آگے پھیلاؤ سب اس کو، شاید کسی کو غیرت آ جائے. اتنا دل دکھتا ہے، اتنا دل دکھتا ہے پوچھو مت. جب بنیاد پڑ رہی تھی خاموش، 40 سال سے نمازیں پڑھ رہی ہیں خاموش. کوئی سی نام نہیں لیتا میں، بڑی پوزیشن پر ہیں وہ، ایڈوائزر ٹرو کر کے ہیں. ان کا فون آیا تھا اس بارے میں فتویٰ وغیرہ، یہ بھی کسی کے ذریعے فون آیا تھا. تو وہ خود کہنے لگے مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، اتنا غصہ آ رہا ہے کہ بابری مسجد پر ظلم ہوا، کتنے برس کیس چلا تھا، اس کے بعد فیصلہ ہوا غلط، بابری مسجد شہید ہو گئی. اور یہاں دوسرے کیس پڑے ہوئے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، اس کو فوراً 20 لائنوں میں فیصلہ کر دیا. یہ میرے گناہوں کی نوحست ہے اور کچھ نہیں ہے، میرے گناہوں کی نوحست ہے. ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، جو آپ کو اس پہ بنانا ہے بنا لو. پھر اگر ایسا ہے تو چین نہیں آئے گی، چین نہیں آئے گا. ایک صاحب کا جو ہے وہ کیا عرض کروں، گھر پتہ نہیں کیا کیا اناتھورائز تھا، چند گھنٹوں میں اتھورائز کرانی ہے. اس مسجد کو اتھورائز کرنے میں تمہارا قیامت تک کا صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. جاہل جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جب حکومت نہیں بنائے گی تو آخر تو لوگ بنائیں گے نا. آخر ابھی ایک جو ہے جہاں میرا ملک میں زیادہ جانا ہوتا تھا وہاں سے ای میل آیا، لکھا ہے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں، جان چھڑاؤں کس طرح آؤں کا، اتنی بے حیائی اور یعنی بڑھ گئی ہے چند برسوں میں، اور بدکار عورتوں کے وزٹنگ کارڈ زمینوں پر گرے ہوئے ہیں. اور بس اتنا کہہ سکتا ہوں، تصویر کیسی تصویر یہ نہیں بتاؤں گا. بچے برباد ہوں، بچیاں برباد ہو، زمین پہ گری ہوئی ہیں وزٹنگ کارڈ ان بدکار عورتوں کے. لائسنس مل گیا نا. ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. گناہ سے نکلے تو ہم دین کا کام آگے پھیلائے نا بھائی. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو دعا کیا مانگیں گے، کس درد سے دعا مانگیں گے.